اردو کے ممتاز ترقی پسند شاعر اور نغمہ نگار کیفی اعظمی کی آج یوم پیدائش ہے۔ وہ 14 جنوری 1919 میں اتر پردیش کے اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام سید اطہر حسین رضوی تھا اور کیفی تخلص کرتے تھے۔ ان کے یوم ولادت پر ادبی حلقوں میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ان پر ہماری یہ خاص رپورٹ۔ کیفی زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر میں علم و ادب اور شعر و شاعری کا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ابتدا سے ہی انہیں شعر و ادب سے دلچسپی ہو گئی۔ کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ تھوڑا سا پیار بھی مجھے دے دو سزا کے ساتھ، گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو، گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو، ڈوبیں گے ہم ضرور مگر ناخدا کے ساتھ۔ شاعری کے لگاؤ کے باعث انہیں اکثر ڈانٹ بھی سننی پڑتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کیفی روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں دیکھنا، ایک دن میں بہت بڑا شاعر بن کر دکھاؤں گا۔ لیکن کیفی کے والد انہیں مذہبی تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے کیفی کو لکھنؤ میں سلطان المدارس میں داخل کرا دیا۔ لیکن کیفی کی انقلابی اور احتجاجی طبیعت کی منزل تو کچھ اور ہی تھی۔ کیفی صاحب نے بھی بچپن سے ہی 10 سال کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کیا، تو ان کے والد کے ایک دوست نے، شوق بہرائچی صاحب نے، ان کا امتحان لینے کے لیے ایک مصرع دیا اور اس مصرے پر کیفی صاحب نے غزل کہی، اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے، جس طرح ہنس رہا ہوں پی پی کے گرم اشک، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے۔ اس کے بعد سے کیفی صاحب اپنے گھر میں بہت پاپولر شاعر بن گئے اور انہوں نے گھر کا مشاعرہ لوٹ لیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیفی اعظمی ایک اہم اور روشن خیال ترقی پسند شاعر تھے، اور ان کے کردار، ان کے مزاج کی پہچان یہ تھی کہ آخر تک وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے اور ان کے کمٹمنٹ میں، ان کے سیاسی عقیدے میں کوئی فرق رونما نہیں ہوا، اور زندگی بھر وہ سیکولرزم کے لیے، روشن خیالی کے لیے اور انسانی بہبود کے لیے کام کرتے رہے۔ کیفی نے مدرسے کے روایتی نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور طلبہ کے مطالبات کو لے کر انتظامیہ سے بھی نبردآزما ہوئے۔ اس ماحول نے کیفی کی طبیعت کو اور زیادہ انقلابی بنا دیا۔ لکھنؤ اس وقت ترقی پسند ادیبوں کا ایک اہم مرکز بنا ہوا تھا، لہذا ترقی پسند ادیبوں سے کیفی کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ 1941 میں کیفی لکھنؤ چھوڑ کر کانپور آ گئے۔ یہاں پر اس وقت مزدوروں کی تحریک عروج پر تھی۔ کیفی اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ 1943 میں کیفی سردار جعفری اور سجاد ظہیر کے کہنے پر ممبئی آ گئے اور تحریک کے کاموں سے باقاعدہ وابستہ ہو گئے۔ کیفی نے فلموں میں نغمے بھی لکھے۔ سب سے پہلے کیفی اعظمی کو شاہد لطیف کی فلم بزدل میں 2 گانے لکھنے کا موقع ملا۔ روتے روتے گزر گئی رات رے، آئی یاد تیری ہر بات رے، روتے روتے گزر گئی۔ آہستہ آہستہ کیفی کی فلموں سے وابستگی بڑھتی گئی۔ انہوں نے گانوں کے علاوہ کہانی، مکالمے اور منظرنامے بھی لکھے۔ کاغذ کے پھول، گرم ہوا، حقیقت اور ہیر رانجھا جیسی فلموں کے نام آج بھی کیفی کے نام کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ کیفی اعظمی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں اور بہت ہی کم لکھی ہیں۔ ان کی غزلوں کے کچھ اشعار دیکھیے۔ دیواریں تو ہر طرف کھڑی ہیں، کیا ہو گئے مہربان سائے، جنگل کی ہوائیں آ رہی ہیں، کاغذ کا یہ شہر اڑ نہ جائے۔ کیفی کی ان غزلوں کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر لگتا ہے کہ کیفی اپنے عہد کے دوسرے ہم عصر ترقی پسند شعراء کی طرح تھک کر راستے میں بیٹھے نہیں، کہیں رکے نہیں،
اور شاید اسی لیے اردو کے منظر نامے میں آج بھی کیفی کا چہرہ بہت واضح اور نمایاں نظر آتا ہے۔ کیفی اعظمی کی شاعری دراصل نغمگی کی ایک مخصوص کیفیت اور لطافت کی ایک مخصوص سحر انگیزی سے عبارت ہے۔ اس حقیقت سے شاید ہی کسی کو انکار ہو، لیکن کیفی شناسی کے مرحلے سے گزرتے ہوئے مجھے ذاتی طور پر جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے فلمی نغموں کو انتہائی ادبی فن پارے کی شکل میں انتہائی فنکارانہ ہنرمندی کے ساتھ اس طرح پیش کیا کہ وہ خالص ادبی فن پارے کی شکل میں ہمارے سامنے آئے اور قلب و ذہن کو ایک خاص کیفیت سے مکیف کرنے کا سبب بنے۔ کیفی کے یہاں رومان پرور گیتوں سے انقلاب آفریں نظموں تک کا ایک ایسا سفر موجود ہے جو زندگی کی بہت ساری سچائیوں کو عریاں بھی کرتا ہے اور ان کی پردہ پوشی بھی، اور یہی وہ منفرد خصوصیات ہیں جو کیفی کی شناخت اور تعین قدر کا معاملہ طے کرتی ہیں۔ یہی کیفی کی عظمت ہے جس عظمت کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ کیفی کی تمام شاعری سماج کے فاسد نظام، جبر و استحصال کی صورتوں اور غلامانہ ذہنیت کے تحت پیدا ہونے والی برائیوں کے خلاف زبردست احتجاج ہے۔ ان کے شعری مجموعوں جھنکار، آخر شب، آوارہ سجدے، میری آواز سنو، فلمی نغمے اور ابلیس کی مجلس شورا میں اس کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔